بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ آئی ایم ایف نے ایک ایسی چارج شیٹ لگا دی ہے موجودہ نظام پہ جس کو ہائبرڈ نظام کا نام دیا گیا تھا موجودہ رجیم کی جانب سے۔ اس پر یہ بیسیکلی ایسی رپورٹ ہے جو شائع نہیں کی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے۔ اب جب آئی ایم ایف کی جانب سے یہ شرط عائد کر دی گئی کہ آپ وہ ہماری رپورٹ پبلک کریں گے تو پھر آگے آپ کی جو اقساط ہیں یا مختلف جو آپ کے قرض پروگرام ہیں وہ آگے کنٹینیو تب ہو سکیں گے۔ اب اس میں جو سیاسی مقدمات ہیں، اس میں جو عدلیہ کی کرپشن کی تباہی ہے، اور پھر نیب ترامیم جو عمران خان چیخ کے منصور علی شاہ اور باقی جو بینچ ہے ان کے سامنے نیب ترامیم کے خلاف ان کے وکیل خواجہ حارث جو گفتگو کرتے تھے، اور پھر عمران خان نے ویڈیو لنک کے اوپر جو گفتگو کی تھی وہ چیخ کر ایک ہی بات کرتے تھے کہ حضور والا نیب ترامیم آپ نے جو کی ہیں اور آپ نے جعلی اکاؤنٹس بھی، منی لانڈرنگ کے بھی سارے مقدمات ختم کر دیے ہیں تو یہ نظام تباہ ہو جائے گا، مجھے اپنا فائدہ نہیں چاہیے، مجھے پاکستانیوں کا فائدہ چاہیے۔ اور وہی جو چیزیں ہیں وہ آئی ایم ایف نے لکھ دی ہیں۔ پھر جو کہا گیا کہ سرمایہ داری آ رہی ہے، سرمایہ دار آئیں گے اور پیسہ آئے گا، انویسٹمنٹ آئے گی، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سنتے جائیں کہ ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا آئی ایم ایف کی جانب سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج تھے وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر۔ آج پھر ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک اچھا ایونٹ تھا۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے منگل والے دن ایک پورے میڈیا کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی عمران خان سے ملاقاتوں سے متعلق جو معاملہ ہے اس کو بہتر انداز میں پیش کیا اور اپنی طرف میڈیا اور سوشل میڈیا کا رخ کیا اور اس ایشو کو ڈسکس کیا گیا۔ آج وزیر اعلیٰ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم کو اب کال نہیں کروں گا، اگر کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تو اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ۔ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے تمام راستے اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے پاس عدالتی احکامات موجود ہیں، اس کے بعد کون ہے جو مجھے روک رہا ہے؟ 3 ججز کے احکامات موجود ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آرڈر نہیں دیکھے۔ عدالتی احکامات اتنی بے توقیری ہو چکی ہے کہ ایک ایس ایچ او کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا عدالتی آرڈرز کا، اداروں کو اس پر فوری ایکشن لے کے اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانا چاہیے، اگر ادارے اپنے احکامات نہیں منواتے تو پھر ہم سے گلہ ہی نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا میری تلخی اسی وجہ سے ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی، میری تلخی غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہے، میں کوئی دھمکی یا ایسا لہجہ استعمال نہیں کر رہا جو قانون اور آئین کے دائرے سے باہر ہو، میرا حق ہے اگر کوئی آئین اور قانون پر عمل نہیں کرتا تو اسے تھوڑے تلخ لہجے میں سمجھاؤں، یہی میں کر سکتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا محمود اچکزئی نے جو بات کی ہے وہ تجربے کی بنیاد پہ کی ہوگی، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آئی، محمود اچکزئی کو عمران خان نے تمام ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، ہم تنظیمی لوگ ہیں، ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ سہیل آفریدی نے کہا میں نے وزیر اعظم کو پہلے دن ہی درخواست کی تھی کہ کچھ کریں اور مجھے ملنے دیں، اگر ان سے بات کرنے کی میری خواہش نہ ہوتی تو ان کی کال اٹینڈ نہ کرتا، میں وفاق سے اچھا ورکنگ ریلیشن چاہ رہا تھا، مجھے جو جواب ملا اس کے بعد مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں دوبارہ بتاؤں، اگر کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تو اس سے بات کرنے کا کیا فائدہ۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاق ہمیں فیڈریشن یونٹ سمجھے اور ہمارے 3000 بلین سے زائد کے واجبات دے، واجبات ملنے پر ہم ترقی میں جو تھوڑے پیچھے رہ گئے ہیں اسے کور کر لیں گے۔ آئین اور قانون کی بات کرنے کے باوجود میرے خلاف ایف آئی اے کا مقدمہ درج ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ میرا یہاں آنا فضول نہیں، تبھی میرے خلاف ایف آئی اے کا پرچہ ہوا، میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، اس کے باوجود میرا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے، میں واضح کر دوں میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ مجھے مکمل طور پہ نہیں جانتے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کبھی نہیں رکے، یہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ 14,000 سے زائد آئی بی او آپریشن کر چکے ہیں، اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ کے پی میں دہشت گردی نہیں ہو رہی۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بند کمروں سے باہر آ کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پالیسی اپنانی پڑے گی تو کوئی فوجی کوئی سویلین شہید نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا 20 سال سے اگر دہشت گردی نہیں ختم ہو رہی تو یہ دہشت گردی کے خلاف پالیسی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی بہنوں سے جو واقعہ ہوا وہ انتہائی قابل مذمت ہے، غیر سیاسی عورتوں اپنے بھائی سے ملنے آئی تھیں، انہیں ملنے دیا جاتا۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس کو خطوط لکھے، چیف جسٹس کو کال کی، جواب نہیں آیا۔ سوال کرتا ہوں کہ آئینی اور جمہوری راستے اپنا کر کیوں نہیں ہمیں ملاقات کرنے دی جا رہی؟ اس کے بعد پی ٹی آئی کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب بولتا ہوں ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے، ایف آئی اے مقدمہ درج کر دیتا ہے، کہتے ہیں میرا پاسپورٹ بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، میں ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ ملک سے باہر وہ جاتے ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کا پیسہ لوٹا ہو، میں نے زندہ رہ کر بھی ادھر رہنا ہے اور مر کر بھی ادھر ہی دفن ہونا ہے، پاکستان میرا ہے،
پاکستان سے علیحدگی نہیں ہے اور 26 نومبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ بند کمروں میں بیٹھ کے ہونے والے فیصلے ملک و قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے چلایا گیا۔ میں نے یہ ہدایات دیں کہ دھاندلی کو روکنا ہے، مینڈیٹ پر ڈاکہ پر آرٹیکل 6 کی سزا ہے۔ اس بات کو غلط رنگ دیا گیا۔ مضبوط ادارے مضبوط ریاست کی علامت ہوتے ہیں۔ لاہور میں جو ہو رہا ہے وہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کل کہا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ آپ نے عمر ایوب کی اہلیہ کے انتخابی نشان کو ووٹ دینا ہے اور ہم پرامن اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج کرتے ہیں۔ مجھے وہ بندہ بتائیں جن کے پاس پاکستان میں اختیار ہے۔ ساتھ ان کی جانب سے آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے تمام وہاں پہ رہنما موجود تھے لیکن کسی کو ملاقات نہ کرنے دی گئی۔ صورتحال یہ ہے جو یہاں پہ حماد اظہر کے والد کی ڈیتھ کے بعد ان کے حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے اور حماد اظہر کے بھانجے میرے خیال میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ لیسکو جو بجلی کی کمپنی ہے، تقسیم کار کمپنی، اس کے سینئر افسر ہیں اور پھر ریٹرننگ افسران بھی لیسکو کے ملازمین کو لگا دیا گیا ہے، یعنی اس کے سب آرڈینیٹس کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ یہ حماد اظہر یہ بات کہہ رہا ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہونی۔ لیکن جو بات وزیر اعلیٰ نے کی کہ اگر کسی نے دھاندلی کی، مینڈیٹ چرانے کی بات کی، غیر آئینی کام کیا تو پھر ان کو بھگتنا ہوگا، اس پر الیکشن کمیشن نے آج ہنگامی اجلاس بلایا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پوری ایک صفحے کی پریس ریلیز جاری کی۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی دیکھیں جی دھاندلی اور ڈرایا جا رہا ہے، اور ساتھ فوج کو خط لکھا وزارت دفاع کو کہ وہاں فوج تعینات کی جائے عمر ایوب کی اہلیہ کے حلقے میں، کیونکہ وہاں وزیر اعلیٰ نے تھریٹ کیا ہے الیکشن کمیشن کے جو افسران ہیں ان کو۔ یہ صورتحال بن چکی ہے اور اس طریقے سے نظام چلایا جا رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آئی ایم ایف کی۔ اچھا، یہ رپورٹ جو ہے یہ اچانک نہیں آئی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اچانک کہاں سے آ گئی، یہ اچانک نہیں ہے، یہ جولائی سے حکومت نے دبا کے رکھی تھی۔ جنوری 2025 حکومت ہی نے آئی ایم ایف کو یہ دعوت دی تھی کہ آپ ہماری خرابیوں کو نوٹ کریں، اور جب آئی ایم ایف نے ان کی خرابیوں کو نوٹ کیا تو کرپشن کے ایسے کیسز کھل کے سامنے آ گئے جس کو دیکھ کے حکومت کا اپنا ترا نکل گیا اور انہوں نے دبا لی۔ اور لیکن پھر آئی ایم ایف نے اس رپورٹ کو قرضے سے مشروط کر دیا کہ ہماری مرتب کردہ رپورٹ شائع کرو گے، عوام کے سامنے حقائق لاؤ گے، تب ہی $1.1 ارب کا قرضہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے حکومت کو چاروں نچار یہ جاری کرنی پڑی آج۔ اب میں آپ کو، رپورٹ تو بہت لمبی ہے، 3 پوائنٹ ہے جو بہت اہم ہے، وہ بس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی اشرافیہ سرکاری پالیسیوں پر قبضہ کر کے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ سیاسی اور معاشی اشرافیہ، آپ سمجھ جائیں جو معاشی اشرافیہ ہے، سیاسی اور معاشی اشرافیہ سرکاری پالیسیوں پہ قبضہ کر کے معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں گورننس اور بدعنوانی سے متعلق رپورٹ جاری کی، جس میں پاکستان میں مسلسل بدعنوانی کے خدشات کی نشاندہی کرتے ہوئے آئی ایم ایف نے 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری شروع کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ اس رپورٹ کا دائرہ صرف وفاقی سطح کی کرپشن اور گورننس تک محدود ہے۔ رپورٹ میں اہم سرکاری اداروں کو حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراحت ختم کرنے، ایس آئی ایف سی کے فیصلوں، یہ وہ ادارہ تھا جو بنایا گیا تھا شہباز شریف، اس میں ہمارے آرمی چیف بھی تھے، ادارے بھی تھے، ایس آئی ایف سی جس نے باہر سے سرمایہ کاری لے کے آنی تھی۔ ایس آئی ایف سی کے فیصلوں میں شفافیت بڑھانے، حکومت کے مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کی سفارش کی ہے، جبکہ انسداد بدعنوانی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت پہ زور دیا ہے۔ وہ نیب جس کے بارے میں عمران خان چیخ کے کہتا تھا بندیال کے سامنے اور ترمیم کے حوالے سے، اور منصور علی شاہ صاحب کہتے تھے نہیں جو پارلیمنٹ نے بنا دیا وہ ٹھیک ہے، آج وہی پارلیمنٹ پھر گلے پڑ گئی نا۔ عمران خان کہتے تھے میرے خلاف کیسز ہیں نا، مجھے ان نیب ترمیم سے فائدہ ہوگا، میں وہ نہیں فائدہ لینا چاہتا۔ عوام کہاں جائے گی اگر آپ نے نیب کا ادارہ ہی تباہ کر دیا؟ اور یہاں وہ لکھتے ہیں کہ جو چیئرمین نیب کی تعیناتی ہے اس میں بھی آپ کو شفافیت لانی ہوگی۔ آئی ایم ایف نے ایس آئی ایف سی کے اختیارات، استثناء اور شفافیت پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے ایس آئی ایف سی کی جانب سے سالانہ رپورٹ فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ میں تمام سرکاری خریداری بھی 12 ماہ میں ای گورننس سسٹم پر لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پالیسی سازی اور عمل درآمد میں زیادہ شفافیت اور جواب دہی ضروری ہے۔ سیاسی اور معاشی اشرافیہ سرکاری پالیسیوں پر قبضہ کر کے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ کرپشن کی نظر ہونے والی رقم سے پاکستان میں پیداوار اور ترقی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گورننس اور کرپشن سے متعلق رپورٹ میں کہا گیا کہ گورننس بہتر بنانے سے نمایاں معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ اصلاحات سے پاکستان کی معیشت 5 سے 6.5% تک بہتر ہو سکتی ہے اور پاکستان 5 سال میں 6.5% تک جی ڈی پی میں اضافہ کر سکتا ہے، یعنی کہ پاکستان 5 سال بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی پاکستان اس جگہ پہ پہنچ سکتا ہے جو وہ 2020-21 میں تھا، 22 میں تھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔
साथ रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स सिस्टम पेचीदा, कमज़ोर इंतज़ाम और निगरानी बदउनवानी का बायस है। अदालती निज़ाम की पेचीदगी और ताख़ीर मुआशी सरगर्मियों को मुतासर करती है। गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट में कहा गया कि एंटी करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी, गैर जानिबदारी से इदारों पर आवाम का अदम एतमाद ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान को सर्विसेज के हसूली की खातर मुसलसल अदायगियाँ करना पड़ती हैं। साथ उनकी जानिब से कहा गया कि जो शुगर मिल्स मालकान ने मुसाबकत की कीमत पर अपने काम को मुनाफा बख्शा, शुगर मिल्स मालकान अपने फ़ायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की पॉलिसियों पर असरअंदाज होते हैं। अदालती निज़ाम, पुराने कवानीन, जजों, अदालती अमले की दयानतदारी के मसाइल हैं, जिसके बायस काबिल एतमाद तरीके से मुआहदों को नाफिज करने या जायदाद के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं है। करप्शन को पाकिस्तान में अदालती कारकर्दगी को मुतासर करने और कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाने वाले अहम उनसर के तौर पर देखा जाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि नेशनल करप्शन सर्वे में अदलिया को पुलिस और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के साथ सबसे ज़्यादा करप्ट शोबों में से एक के तौर पर दिखाया गया, जो कि अदालती निज़ाम पर एतमाद की कमी ज़ाहिर करता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के दौर में IMF कह रहा है कि पुलिस और बाकियों से भी ज़्यादा अदलिया में करप्शन है। अदलिया को पुलिस और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के साथ सबसे ज़्यादा करप्ट शोबों में से एक के तौर पर दिखाया गया है, जो कि अदालती निज़ाम पर एतमाद की कमी ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को अदालती आज़ादी के हवाले से अमली तौर पर काफ़ी रुकावटों का सामना है और 26वीं आईनी तरमीम ने चीफ जस्टिस के लिए तकरीरी के अमल को तब्दील करके जुडिशल कमीशन में हुकूमती मेंबरान की तादाद को बढ़ाया है, जिसकी वजह से मामलात ख़राब हुए। उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग उसके ऊपर बात की है। अच्छा, अब इससे और भी दिलचस्प जो है ना चीज़ है वो ये है कि वो कहते हैं कि रिपोर्ट में कहा जजों की तकरीरी के तरीक़ाकार में हालिया तब्दीलियों का हवाला देते हुए कहा गया, जो अभी जजेस की तब्दीलियाँ, ट्रांसफ़र, चीफ जस्टिस की तैनाती, उसका हवाला देते हुए कहा गया कि अगर शफाफ असूल ना बनाए गए तो अदलिया की आज़ादी पर खदशात मज़ीद बढ़ सकते हैं। जजों की तकरीरी के लिए वाज़े, शफाफ और मेरिट पर मबनी जो निज़ाम है वो बनाना होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। एलिगेशन ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन politically sensitive cases combined with persistent case backlog, resource limitations and corruption at lower level erodes के जी वो कहते हैं कि अदलिया तबाह कैसे हुई। एक तो जो सियासी मुकदमात में बाहर की मुदाखलत, एक्सटर्नल, वो जो ख़त लिखा था वो कहते हैं जो बैरूनी मुदाखलत है ना, यानी बाहर के इदारों की जो मुदाखलत है वो सबसे बड़ी वजह है। सियासी सेंसिटिव केसेस में एक्सटर्नल जो है ना इन्फ्लुएंस, दबाव, वो सबसे बड़ी वजह अदलिया की तबाही की, और फिर उसमें करप्शन भी और बाकी चीज़ें भी हैं। हर चीज़ लिख दी है। अब उसके बाद कौन इस निज़ाम के ऊपर एतमाद करेगा? और कहते हैं जी कि हमने सरमायाकारी लेके आए, हमने ये इदारा बना दिया, चीफ जस्टिस साहब मुबारकबाद हमें पेश करते हैं, निज़ाम हमें मुबारकबाद में पेश करता है कि जी मुआशी तरक्की हो रही है, ये हो गया वो हो गया। ये IMF की ये 86 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट नहीं है, ये चार्ज शीट है, और ये जुलाई से दबाई गई थी, जुलाई में ये आ गई थी, दबा के रखी गई। लेकिन और इसमें बताया गया कि पता नहीं कितना तारीख का सबसे बड़ी जो करप्शन है वो उन 3.5 सालों में हुई है, और फिगर्स दिए गए हैं, पूरी तफसीलात दी गई हैं, और उससे मुतल्लिक़ ये IMF की अपनी वेबसाइट के ऊपर ये रिपोर्ट मौजूद है। और अब इस वजह से जारी की गई कि उन्होंने मशरूत कर दिया कि पहले आप वो रिपोर्ट जारी करें ना, फिर उसके बाद हम देखेंगे। ये सूरत हाल है। अब बताएं कि इससे बढ़ के अब इस निज़ाम की और क्या सुबकी हो सकती है, किस तरीके से चीज़ों को चलाया जा रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।